السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اس مبارک رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم بات کریں گے ایک ایسی رات کے بارے میں جس کی فضیلت میں بے شمار احادیث کریمہ وارد ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ اس کی فضیلت بیان فرمائی، جس سے میری مراد ہے شب قدر، جس کو لیلۃ القدر اور شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کی فضیلت کی بات آئے تو 1000 مہینوں سے افضل قرآن کریم نے اس کو قرار دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اگر آپ اس سے پہلے آپ غور کریں تو پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کی فضیلت اور رمضان کی فضیلت میں یہ بیان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، یعنی رمضان المبارک کو یہ برکت حاصل ہوئی کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اب مہینہ 30 یا 29 دن کا ہے، اب 30 یا 29 دن میں کون سے دن یا کون سی رات میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا، تو اس کے بارے میں آخر کی آیت میں اللہ پاک نے اس بات کو بالکل کنفرم فرما دیا کہ اور ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا اور تم کیا جانو اس کی فضیلت، اس کی عظمت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک شب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا ہی فضیلت والی رات ہے۔ اگر ہم کو اور آپ کو نصیب ہو تو ہم ضرور اس شب میں، ضرور اس رات میں اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ساری رات عبادت میں گزار دیں، کہ اگر ایک رات ہم عبادت میں گزار دیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 1000 مہینوں سے زیادہ ہم کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات یہ، اب ہم اس پیاری شب، اس پیاری مبارک رات کو کیسے تلاش کریں، یعنی یہ شب کب آتی ہے؟ آخری عشرے میں جو بتائی گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کریں۔ کیا مطلب؟ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، 3 عشروں میں، یعنی پہلے 10 دن، پھر بیچ کے 10 دن، اس کے مہینے کے آخر کے 10 دن۔ تو شروع کا جو 10 دن پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، درمیان کا جو عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری جو عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو آخری عشرے کی جو تاریخ ہے، آخری عشرے کی جو 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 دن، 5 ان شب کے بارے میں بتایا کہ ان شبوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو، کہ آخری عشرے کے 21 یا 23، یعنی طاق جو عدد ہے 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 رمضان المبارک، انہی راتوں میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ ان میں سے کسی ایک رات میں، اور اسی ایک رات کی خاطر اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا اس کی فضیلت میں، کہ ہم نے اس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور تم اس کی فضیلت کو کیا جانو؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک شب 1000، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اتنی مبارک اور اتنی بابرکت رات ہے تو ایک دن فکس کیوں نہیں کر دیا گیا، ایک رات متعین کیوں نہیں کر دی گئی کہ یہ مبارک رات اس تاریخ میں ہے؟ یہ کیوں فرمایا کہ تم 21 میں، 23 میں، 25، 27، 29 ان 5 شبوں میں تلاش کرو؟ علماء کرام اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں، وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک رات کو مخصوص کر دیا جاتا ہے تو تمام لوگ اسی رات میں آ کر کے عبادت کر لیتے، پھر یہ ہوتا کہ سب لوگ اس میں آ کر کے عبادت کرتے اور پھر اس میں وہ لطف نہیں حاصل ہو پاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کو مخفی رکھا، اس کی تاریخ کو بالکل متعین نہیں فرمایا، تاکہ لوگ اس کو پانے کے لیے اور اس کی برکات کو پانے کے لیے 21 کی رات کو بھی عبادت کریں، 23 کی رات کو بھی عبادت کریں، 25 کی رات کو بھی عبادت کریں، 27، 29، یہ 5 راتوں خوب عبادت کریں، تاکہ اس شب کو پالیں اور اپنے لیے جو مغفرت یا جو بخشش یا جو اپنی تمنائیں رکھتے ہوں، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بالکل مقبول بنا لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایسا مقبول بنا لیں کہ رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہوتے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت کروا لیں۔